سورہ بقرہ مدنی سورت آیات نمبر 23 سے لے کر 25 آج تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے، تو لے کے آؤ ذرا اس کی مثل کوئی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکارو اپنے ان دعوے داروں کو جس کا انکار کرتے ہیں، من دون اللہ، ان دعوے داروں کو جو اللہ کے سوا اوروں کی بات کرتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں بیضابی فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، المعنى ادعوا للمعارضة من حزركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم آلهتكم غير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله۔ بیضائی فرما رہے ہیں کہ پکارو ذرا اس آیت کے ضمن میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اپنے انسانوں میں سے، جنات میں سے، یا اپنے خدا کو بلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کہ اگر وہ اس چیز کی قدرت پھر بھی نہیں رکھتے کہ وہ اس کی مثل کوئی آیت لا سکے، اور اگر تم اس آیت کے معاملے میں عاجز ہو ہی گئے تو اللہ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، اور اگر تم نہ کر پائے تو ڈرتے رہو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی ان کو اس باغات میں رزق دیا جاتا پھل کے طور پر کھانے کے لیے، تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے لیے اس کے مثل ہی حل لے کے آیا جاتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے تو وہاں پر پاک بیویاں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اور اس آیت کے بارے میں مفسر کرام یہ بات کرتے ہیں کہ ان اہل الجنہ رزقون من ثمارها تأتهم به الملائکۃ فإذا قدموا لهم مرة ثانية قالوا هذا الذي آتيتمونا به من قبل فتقول الملائكة قل يا عبد الله فلون واحد وطعم مختلف۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت والوں کے لیے ملائکہ پھل لے کے آئیں گے تو وہ پہلے تو اس کو کھا لیں گے، لیکن جب دوسری مرتبہ وہی پھل لے کے آئیں گے یہ اہل جنت والے تو کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی آئے تھے، تو ملائکہ فرمائیں گے کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لون واحد، اس کا رنگ ایک جیسا ہی ہے، وطعم مختلف، اور اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس آیت کے ضمن میں اس کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں۔ تو مجاہد یہاں فرماتے ہیں کہ پاک ہیں وہ عورتیں پیشاب پخانے سے، تکلیف سے، من حیض ونفاس والغائط والبول، حیض سے، نفاس سے، پیشاب پخانے سے، والنخام، اور ساتھ ساتھ الورد اور سوجن، اور ان تمام بیماریوں سے جو اللہ نے دنیا کی عورتوں میں رکھی، کہ جن کی شان کے بارے میں اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ انا انشأنہن انشاء وجعلنہن ابقارا عروبا اترابا، کہ بے شک ہم نے ان کو بنایا ایک خوبصورت نشانی کے طور پر، ہم نے ان کو باقرہ کے طور پر رکھا کہ جس نے نہ کسی مرد نے ان کو چھوا اور نہ
کسی جن نے. اجمل من حور العین، سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور اپنی الہیت، اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیات میں اللہ پاک ان مشرکین مکہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ کس بات کا یہ انکار کر کے بیٹھے ہیں. اگر یہ اسی شک و شبہ میں ہے اہل کتاب کہ یہ کلام الہی یعنی قرآن جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، یہ محمد رسول اللہ نے خود ہی لکھ لیا ہے، تو ان آیات کی روشنی میں اللہ پاک کو یہاں چیلنج کیا، واضح اوپن چیلنج کہ اگر اے یہود اہل کتاب یا مشرکین مکہ جو کہ یہ بھی کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا جو استاد ہے یعنی محمد کا وہ رحمان ہے جو کہیں بستا ہے عربوں کی وادیوں میں اور اس نے ان کو علم سکھایا ہے، تو اللہ پاک نے ان کے رد میں بھی یہ جواب دیا کہ اگر مشرکین مکہ یا اہل کتاب یہود تم لوگوں کو شک ہے اس بات میں کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، تو چلو ایک کام کرو، ایک آیت ہی لے آؤ اس طرح کی جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں، یا پھر کوئی سورت دے کے آؤ، اپنے ان روسا اپنے ان سرداروں کو جمع کرو جو اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور اس دین کی مخالفت کرنے میں پہل کرتے ہیں، اللہ کے سوا جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ اس معاملے میں سچے ہیں. بس تم نہیں کر پاؤ اور ہرگز تم نہیں کر پاؤ گے یہ کام. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا. یہ تم اس لیے نہیں کر پاؤ گے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن معجزے کے طور پر ہے، ان کی آیات، ان کی نشانیاں، اس میں اترنے والے احکامات اللہ پاک نے واضح طور پر ان کے لیے معجزہ بنایا کہ جس میں اس طرح کی کوئی بھی آیات لے کے نہیں آ سکتے. تو اگر تم اس معاملے میں ہار گئے ہو اور یہ معاملے میں آیات نہیں لا سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو کم از کم اس آگ سے تو ڈر جاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے اللہ نے خاص ان لوگوں کو بنایا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور ان پتھروں کو بنایا جن کو تم اللہ کے سوا پوجنے والے ہو. اور یہ آگ خاص تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے کہ جن کے سامنے حق بات بھی آ جائے اللہ کے احکامات اور ان کے نبی کی صورت میں، اس کے باوجود اس حق بات کو اپنے سینے میں دبائے رکھے اور اس پر عمل نہ کریں اور نہ آگے لوگوں کو بتائیں. اور اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک مومنین کی صفات کو بتاتے ہوئے واضح اعلان کر رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے ایمان لائے اللہ کی ذات پہ اور اس حق بات پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے لے کے آئے، اور ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی عمل کیا جو آپ نے ان کو بتائی، تو بے شک ان کے لیے باغات ہیں، گہرے گہرے جنگلات والے خوبصورت باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، اور نہریں بھی مختلف 4 قسم کی، شراب طہورہ اور دودھ کی اور شہد کی اور اس پانی کی جو رستہ بنا کے نہیں چلتا بلکہ اصنام کی شکل ہوا میں اڑتے ہوئے خاص ان کے لیے مشروب ہے. اب اس باغات میں صرف پینے کی اشیاء ہی نہیں ان کے لیے بلکہ کھانے کی اشیاء بھی ہیں جو پھلوں کی صورت میں ان کے سامنے جب پیش کی جائے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا، لیکن جب وہ اس کا ذائقہ چکھیں گے تو اس کا ہر دفعہ ذائقہ مختلف پائیں گے، اور جب ان کے سامنے پینے کی اشیاء لائی جائیں گی تو اس سے فیضیاب ہوں گے اور اس کا مزہ لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے وہاں پر وہ جوڑے رکھے گئے جس کے وہ حقدار تھے، وہ پاک جوڑے جن کو نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ کسی جن نے چھوا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. انہی آیات میں اللہ پاک نے نعمتوں کا اظہار اس لیے کیا تاکہ انسان تجھے طلب پیدا ہو سکے کہ تو کس غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے سوا کس کے پیچھے جا رہا ہے. اور جیسے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ہمیں
سبق دینے کے لیے انسان وہ رونق اور خوبصورتی کا عاشق ہے، اور جو چیز کو فائدہ دیتی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی فطرت سے واقف ہیں، تو اللہ پاک نے آگے جا کے اس کو وہ انعامات بھی بتا دیے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو اس پر تمہیں کیا ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ بھی کر دی اور ڈرا بھی دیا کہ اگر میری بات کا انکار کرو گے اور اس سے روگردانی کرو گے اور اس سے منہ موڑو گے اور اپنی چاہت کی پیروی کرو گے تو اس کی کیا سزا ہو۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بیکار بے وجہ نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کا مقصد اعلیٰ صرف اللہ کی رضامندی میں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے 100%، تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ اس کے سوا اس کی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی منچاہی زندگی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق چلے گا تو اللہ اس کو وہاں اس کو رسوا کر کے دکھائیں گے، یہاں تک کہ تھک کر وہ اللہ کے پاس ہی آئے گا اور اس بات میں مانے گا کہ تیری ہی احکامات میں میرے لیے کامیابی ہے۔ تو بعد میں تھکنے سے بہتر کیا پہلے ہی احکامات میں چلنا ضروری نہیں کہ بندہ اللہ کے اس قرآن پاک کلام الہی کا صحیح طور پر ترجمہ اور مفہوم سیکھے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، سرور کائنات، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، یہی اس کے لیے 100% کامیابی ہے، اور یہی ان کے لیے جنت نہیں صرف، بلکہ جنت میں اعلیٰ مقامات